السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان حارث خلیق اور پوڈ کاسٹ کی وہی سیریز جو ہم پاکستان کے قیام کے 75 سال کے موقع پر آپ کے لیے لائے ہیں وائس آف امریکہ کی جانب سے. اور اس پوڈ کاسٹ کی یہ جو لڑی ہے، اس کی آج جو کڑی ہے وہ ریڈیو اور پاکستان سے متعلق ہے. اس میں ایک وضاحت کر دوں کہ ریڈیو پاکستان سے متعلق نہیں، بلکہ ریڈیو اور پاکستانی سماج، سیاست، فنون، ان سب سے جو ریڈیو کا تعلق ہے. اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دیگر ملکوں سے جو نشریات ہوتی رہی ہیں اردو میں یا دیگر زبانوں میں، پشتو میں خاص طور پر، تو ان کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہمارے ہاں سیاست پر اور سماج پر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ریڈیو نے پچھلے 75 برس میں ہم تک خبریں بھی پہنچائی ہیں، گیت بھی پہنچائے ہیں، اور ایسی ایسی آوازیں ہم تک پہنچائی ہیں جو کسی اور میڈیم کے ذریعے سے، کسی اور ابلاغ کے ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچی. خواہ وہ مصطفیٰ علی ہمدانی کی جانب سے صبح آزادی کے طلوع ہونے کی نوید ہو، یا سن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں نور جہاں کے ملی نغمے ہوں، ترابی صاحب کی مجلس ہو، یا ناصر جہاں صاحب کی کا سلام آخر اور دیگر کجن بیگم کے سوز و سلام ہو، مہدی حسن کی غزل ہو، زاہدہ پروین کی گائی ہوئی کافی ہو، یا استاد سلامت علی خان، نزاکت علی کی خیال کی گائکی ہو. ریڈیو پاکستان نے اور دیگر پھر جو اور نجی شعبے میں ریڈیو آئے، انہوں نے ہمارے اجتماعی غم اور سانجھی خوشیوں کو سب کے ساتھ بانٹا ہے. لیکن ریڈیو اور پاکستان کا رشتہ BBC اردو کے پروگرام سیربین سے لے کے اور حامد میاں کے ہاں اور تنقین شاہ اور کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے. اور صرف یہ خبروں کا ایک سلسلہ نہیں ہے. ساتھ ہی ہم کوشش کریں گے کہ آج FM اسٹیشن سے متعلق بھی گفتگو کریں، جو FM ریڈیو فریکوینسی ماڈولیشن کہتے ہیں غالباً اسے، جو AM کے بجائے میڈیم ویو، شارٹ ویو اور سے ہوتے ہوتے FM تک ہم پہنچے، اس پر بھی گفتگو کریں گے. اور اس دلچسپ گفتگو کے لیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاصی معلومات افزا ہوگی، ہمارے جو مہمان ہیں، بہت ہی معزز مہمان جناب عارف وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف وقار صاحب کا تعلق ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن، وائس آف امریکہ اور BBC اردو سے، BBC لندن اردو سے رہا ہے. ساتھ ساتھ یہ ماہر لسانیات ہیں، اور ان کے جو لکھے ہوئے اور ڈائریکٹ کیے ہوئے ڈرامے ہیں انہوں نے بھی بہت شہرت حاصل کی، مثلا دبئی چلو، مثلا برزخ. اس کے علاوہ بھی ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن صداکاری میں بھی رہی ہے. عارف وقار صاحب، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے. ساتھ ہی ان کے ہمارے دوست اور صحافی، اور پھر اب BBC لندن سے کوئی 20 برس سے وابستہ جناب ثقلین امام ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ثقلین کی بڑی گہری نظر ہے پاکستان کی سیاست اور سماج پر، ادب سے گہرا تعلق ہے، بہت شغف رکھتے ہیں، یہ فنون لطیفہ میں ان کی دلچسپی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پاکستان میں جو نئے ٹرینڈز ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں ان سے بھی بخوبی واقف ہیں. اور ساتھ ساتھ چونکہ BBC لندن سے وابستہ ہیں، اس لیے جو عالمی طور پر ریڈیو بحیثیت ایک ٹیکنالوجی یا ریڈیو بحیثیت ایک میڈیم، اس کی جو صورتحال، نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس پر بھی ان کی نظر ہے. ثقلین، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے. میں عارف صاحب آپ سے اگر ابتدا کروں، پہلا سوال کہ کچھ ذرا تھوڑا سا ریڈیو پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں، چونکہ آپ کی غالباً پہلی ملازمت بھی وہیں تھی، اور آپ کا ایک تعلق بھی رہا، اپنے جو اکابرین تھے ریڈیو کے زعما، ان سے بھی آپ کی واقفیت رہی. جی ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں میرے والد صاحب جو تھے، وہ جب ریڈیو شروع ہوا تھا لاہور کا، تو جو سب سے پہلے 2-3 براڈ کاسٹر تھے ان میں میرے والد صاحب بھی شامل تھے. وقار مالوی صاحب. جی، اٹ واز ان 1936. اچھا، لیکن اس سے پہلے 1923 میں ٹرانسمیشن جو ہے وہ تجرباتی شروع ہو چکی تھی، یعنی مشترکہ ہندوستان میں، غیر منقسم ہندوستان میں. اور یہ شروع ہوئی تھی بمبے سے. پہلے انہوں نے بمبئی میں ٹرانسمیشن کا تجربہ کیا 1923 میں، اور جب وہ کامیاب ہو گیا تو کوئی 6 ماہ کے بعد انہوں نے کلکتہ میں ایک ریڈیو اسٹیشن بنایا تجرباتی. اور اس کی رینج تو ظاہر ہے بہت کم تھی، لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ لوگوں نے ریڈیو کے اوپر گفتگو سننی شروع کی، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا.
تو یہ تو 20s کی بات ہے، لیکن 1923 یعنی ہم 2022 میں ہیں تو 100 سال کی بات ہوئی تقریباً 100 سال ہو گئے. اچھا یہ تو ابتدا تھی. اب جو علاقے اس وقت پاکستان میں ہیں یہاں پہ جو ابتدا ہوئی ٹرانسمیشن کی وہ mid 30s میں ہوئی، 1936-37 میں، جب پشاور اور لاہور میں ریڈیو اسٹیشن کھلے. اب لاہور میں تو سمجھ میں آتا ہے جی ایک کلچرل مرکز تھا شروع سے اور تعلیمی مرکز بھی تھا، اور یہاں پہ ریڈیو اسٹیشن کا کھلنا بڑی فطری بات تھی. لیکن پشاور کہاں سے آ گیا بیچ میں، یہ لوگ پوچھتے ہیں. یہ سب سے پہلے لاہور میں تو کھلنا سمجھ میں آتا ہے، ساتھ پشاور کا دم چھلا کیسے لگا ہوا. تو بات یہ ہے کہ انگریزوں کو شروع سے ایک ہوا تھا روس کا کہ وہ کہیں افغانستان کے راستے ہندوستان تک نہ پہنچ جائے. یہ بہت بڑا خوف ان کا چل رہا تھا. لہذا جتنی بھی آپ عسکری تیاریاں ان کی دیکھتے ہیں، مثلا قلعے وغیرہ بنانا، حفاظتی حصار بنانا، وہ تمام قبائلی علاقے میں، شمالی علاقے میں یہ کارروائیاں انگریزوں کی جاری تھیں. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی پھر بعد میں جو پروپیگنڈا کی مہم شروع ہوئی تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ سرحدی علاقہ جو ہے اس کو بچانا ہے روسی پروپیگنڈے سے. اور بعد میں پھر جب جنگ شروع ہو گئی، دوسری جنگ شروع ہوئی، تو اس میں یہ تھا کہ جاپان اور جو جرمنی نے بڑا زبردست پروپیگنڈے کا اسٹیشن قائم یعنی جو 1939 سے 1945 تک ہونے والی دوسری جنگ عظیم. تو 1939 میں اس نے جرمنی نے بہت بڑے پیمانے پہ ہندوستانیوں کے لیے پروپیگنڈا مہم شروع کر دی تھی. اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے انگریزوں نے پھر سوچا کہ ہم بھی ہندوستانی زبان میں ایک کاؤنٹر ڈرائیو یہاں سے چلائیں. تو اس کے لیے انہوں نے بخاری صاحب، جو چھوٹے بخاری صاحب، زید بخاری، ان کو لندن بلایا. ان کے ساتھ بلراج ساہنی اور کچھ اور افراد بھی تھے، لیکن لیڈر جو تھے وہ بخاری صاحب تھے. تو 1939 میں بخاری صاحب نے لندن سے جا کے ہندوستانی نشریات کا آغاز کیا. بی بی سی کی یعنی اس وقت وہ ہندوستانی نشریات کہلاتی تھی 1939 میں. اور اس وقت اس کا مقصد جنگ کا پروپیگنڈا تھا، اور جو جرمنوں کا پروپیگنڈا تھا اس کو کاؤنٹر کرنا مقصد تھا بنیادی، کیونکہ وہ جنگ کے حالات تھے تو جنگی حکمت عملی کا یہ ایک حصہ تھا. تو یہاں سے ہندوستانی نشریات کی ابتدا ہوئی، جو کہ یہ برطانیہ میں ہوئی. اور جب وہ ٹرانسمیشن پہنچتی تھی وہاں تو ظاہر ہے کہ سنتے تھے اسے بڑے پیمانے پہ لوگ. تو پھر بخاری صاحب جب واپس آئے، ہندوستان واپس آئے، وہ ظاہر ہے اس وقت تو ہندوستان ہی تھا، پاکستان تو نہیں تھا. تو پھر یہ ہوا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ 1936 اور 37 میں پشاور اور لاہور کے اسٹیشن شروع ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا. تو جو ابتدائی زمانہ تھا وہ تو چونکہ جنگ 39 میں جنگ شروع ہو گئی تو بہت سی کوشش جو ہے وہ یعنی جو وار ایفرٹ تھی اس میں لگ گئی اس وقت. لیکن جب جنگ ختم ہوئی 45 میں تو اس وقت تک ظاہر حالات بدل گئے تھے اور امن کا زمانہ آ گیا تھا. تو پھر ایک بالکل مختلف شکل شروع ہوئی ٹرانسمیشن کی، جس کو زمانہ امن کی ٹرانسمیشن آپ کہہ سکتے ہیں. 1945 میں اور پھر 47 میں پاکستان قائم ہوا اور ریڈیو پاکستان سے اعلان ہوا پاکستان کے بننے کا. ایگزیکٹلی. اور تو بخاری صاحب کی کچھ یادیں یا بخاری صاحب کی کوئی، چونکہ بخاری صاحب تو ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ باغ و بہار شخصیت تھے اور ساتھ ساتھ ان کا بڑا روب تھا، اور وہ پاکستان میں پہلے ریڈیو کے منتظم مقرر ہوئے. جی ان کے بڑے بھائی جو تھے پطرس بخاری وہ چونکہ آل انڈیا ریڈیو کے سربراہ اعلیٰ تھے، ان کو خاص طور پہ بلایا گیا تھا اس کام کے لیے. تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی سے بھی کام لیا. تو ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے بہت پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ بخاریوں کا قبضہ ہو گیا ریڈیو پہ، تو آل انڈیا ریڈیو بخاریوں کے خاندان کی ملکیت، بخاری برادرز. تو انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کا نام بخاری برادرز ان لمیٹڈ رکھ دیا. ٹھیک، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بخاریوں نے اپنے بھائی بند جو ہیں وہ اکٹھے کر لی. اور یہ حقیقت بھی تھی کہ دیکھیے منٹو صاحب، کرشن چندر، نون میم رائے، یہ سب لوگ آل انڈیا ریڈیو کے ملازم ہو گئے تھے. تو فیصلہ بھی اچھا. تو بخاری صاحب، بڑے بخاری صاحب اس پروپیگنڈے کا، اس تنقید کا جواب، یہ بڑا مزیدار جواب دیتے تھے.
وہ کہتے تھے کہ بیوقوف دشمن سے عقل مند دوست بہرحال بہتر ہوتا. یہ دلچسپ بات ہے. اچھا تو بخاری صاحب پھر جب جو زیڈ بخاری صاحب ہیں وہ صداکار بھی تو غیر معمولی تھے, یعنی جو تحت اللفظ انہوں نے کلام پڑھا ہے, مرثیے پڑھے جی تو, اور لیکن ساتھ ساتھ ان کے اور بھی بہت لطیفے ہیں جو لوگوں کو یعنی جس طرح سے وہ اپنی مینجمنٹ چلاتے تھے اور جس طرح سے ان کے فنکاروں, شعراء, ادبا کے ساتھ تعلقات تھے. جی ہاں, یہ دونوں بھائیوں کے بہت سے واقعات ہیں. جو بڑے بخاری صاحب تھے وہ چونکہ بڑے بزلہ سنج تھے, ظاہر ہے ان کا تو نام ہے مزاج ہے پورا. تو ایک مرتبہ ایک خاتون سنگر جو ہے وہ یہ گا رہی تھیں غالب کی غزل, قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں, لیکن وہ پڑھ اس طرح رہی تھی کہ قید و حیات و بند و غم. تو اصل میں بخاری صاحب نے آ کے پھر وہاں سے لقمہ دیا, یہ اصل میں چاروں ایک ہیں. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں, موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. لیکن وہ اسے گا رہی تھی قید و حیات و بند و غم چاروں ایک لائن میں چاروں لگا دی. تو ان کا ہاں بالکل اصل میں چاروں ایک ہیں. تو اس طرح کے لطائف ہوتے رہتے تھے کہ ہاں. تو جو چھوٹے بخاری صاحب تھے وہ ذرا تھوڑے سخت مزاج تھے اور ان کی طبیعت میں اس طرح کی بدلہ سنجی نہیں تھی بڑے بھائی جیسی. تو ان کی سخت گیری کے بھی بہت سے واقعات ہیں. جو بڑے غلام علی خان پاکستان سے انڈیا چلے گئے تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو جس طرح کی عزت اور تکریم ان کی ہونی چاہیے تھی ریڈیو میں وہ بخاری صاحب نے نہیں کی. اور صبح ان کو لینے کے لیے گاڑی آتی تھی تو جس میں وہ گویے اور قوال آتے تھے جس گاڑی میں, اسی میں وہ بڑے غلام علی صاحب کو بھی بٹھا کے لے آتے تھے. تو ایک دن غلام علی صاحب نے شکایت کی کہ دیکھیے جی وہ جو سازندے ہیں ان کو یہ صبح گاڑی اکٹھا کرتی ہے تو اسی میں مجھے بٹھا کے لے آتے. ان کا مطلب تھا کہ میرے لیے علیحدہ انتظام کیجئے, کچھ الگ گاڑی آنی چاہیے, کچھ تو میری عزت اور اہتمام ہونا چاہیے. تو یہ شکایت سن کے بخاری صاحب نے کہا کہ ہاں وہ میوزیشین بھی یہی شکایت کر رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ آپ استاد جی کو بھی بٹھا دیتے. تو اس طرح کی لطائف تو کئی کے بارے میں. اچھا یہ بتائیے عارف صاحب, اب میں آپ کے ذاتی زندگی پہ آؤں گا اور اس کے بعد پھر سکلین سے پوچھیں گے ان کا سفر, کہ آپ کے ابتدائی تجربات کیا تھے جب آپ نے ریڈیو جوائن کیا, اور کس قسم کا ماحول تھا اور کون لوگ تھے. دیکھیے 1970 میں 1970 میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو اس کے بعد جو پہلی مجھے نوکری ملی وہ ریڈیو کی نوکری تھی سب سے پہلے. تو 3 مہینے تو میں ڈیوٹی روم میں کام کرتا رہا, اس کے بعد مجھے پروڈکشن کا کام مل گیا, میں پروڈیوسر ہو گیا. اچھا چونکہ میں نیا تھا تو انہوں نے یہ سوچ کے کہ نیا لڑکا ہے تو اس کو کوئی ہیوی ویٹ پروگرام نہیں دینا, تو انہوں نے مجھے بچوں کا پروگرام اور عورتوں کا پروگرام یہ 2 پروگرام مجھے دے دیے کرنے کے لیے. ان کا ٹھیک ہے, مشکری یہ بہت اچھی چیز ہے. تو بچوں کا پروگرام میں چونکہ سنتا آیا تھا بچپن سے, تو ایک بڑی روایت تھی, اتوار کے دن وہ پروگرام ہوتا تھا صبح میں اور بڑے اہتمام سے تمام گھروں میں سنا جاتا تھا. بچے ریڈیو کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور آپا شمیم اور بھائی جان یہ 2 کردار تھے بچوں کے پروگرام میں جو اس کو کنڈکٹ کرتے تھے. تو اب کچھ بچوں کو شوق پیدا ہوتا تھا کہ وہ خود جا کے حصہ بھی لیں. تو اس وقت یہ کوئی سیکیورٹی وغیرہ کا اس طرح کا انتظام نہیں تھا. ہم بچے جاتے تھے سیدھے ریڈیو اسٹیشن میں داخل ہو کے این اسٹوڈیو کے اندر تک, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے. اچھا کوئی ریہرسل نہیں, کوئی پہلے سے طے شدہ چیز نہیں, وہیں پہ لطیفے سنائے جا رہے ہیں. اسی وقت ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا یہ کون سا لطیفہ کیا سنا دے گا, لیکن چلتا تھا, سب چلتا تھا ریڈیو. تو وہ زمانہ جو تھا میرے بچپن کا, اس میں ریڈیو سنا بھی بہت. اور پھر جب تھوڑی سی ہوش آئی, مطلب میں 11-12 سال کا تھا, تو میں نے ریڈیو میں جانا بھی شروع کر دیا, بچوں کے پروگرام میں حصہ لینا شروع کر دیا. تو اس لیے ایک پس منظر تو تھا, مجھے معلوم تھا مائکرو فون کیا ہے, اسے مائکرو فون سے کتنے فاصلے پہ بیٹھنا ہے, ایکو کہاں آتی ہے کہاں نہیں آتی, اسٹوڈیو میں آواز کس طرح کنٹرول ہوتی وغیرہ. تو 1970 میں جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد ریڈیو میں نے جوائن کیا بطور پروڈیوسر کے, تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہیں عورتوں اور بچوں کے پروگرام دے دیے. تو یہ زمانہ نیا پیپلز پارٹی کا زمانہ شروع ہوا تھا, اور
کوثر نیازی صاحب وزیر اطلاعات تھے. تو وہ وزیر بننے کے فوراً بعد اگلے دن نا دورے پہ آ گئے ریڈیو کا دورہ کرنے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اس سے پہلے وہ آتے تھے 5 منٹ کی مذہبی تقریر کرنے شام کو, تو اس کے ان کو 15 روپے کا چیک ملتا تھا, اور وہ ملتا نہیں تھا 2-3 مہینے تک, تو چکر لگاتے رہتے تھے. تو اب آ کے نا سب سے پہلے وہ ڈیوٹی روم میں گئے, کہنے لگے وہ چیک کہاں ہیں آج کے. کہ جی وہ آج کے تو نہیں, کیوں نہیں بنے ہیں ابھی تک؟ جو پروگرام آج بندہ کر رہا ہے اس کا چیک آج اسے ملنا چاہیے. تو وہ چونکہ زخم کھائے ہوئے تھے خود, تو انہوں نے آرڈر کر دیا کہ آج کے بعد اگر میں نے یہ دیکھا کہ کوئی ٹاکر آیا اور بغیر چیک کے گھر چلا گیا تو میں الٹا ٹانگ دوں گا سب. خیر وہ لوگ گھبرا گئے اور فٹافٹ کام وہاں شروع ہوئے. اس کے بعد انہوں نے دورہ شروع کیا سارے ریڈیو کا, ایک ایک کمرے میں جاتے, پوچھتے ہاں جی آپ کیا پروگرام کرتے ہیں؟ میں جی کسانوں کا پروگرام کرتے ہیں. کیا کسانوں کا پروگرام کرتے ہیں آپ؟ یہ پروگرام ہے دنیا کہاں زراعت ترقی کر گئی, امریکہ کو دیکھو, برطانیہ کو دیکھو, وہ زرعی ملک نہیں ہے پھر بھی ان کی زراعت کہاں پہنچی ہوئی. آپ نے ابھی تک بیج نہیں بانٹے کسانوں میں, آپ کو ان کو یہ تک نہیں بتایا کہ کون سا بیج استعمال, تو وہ زراعت پہ تقریر کر رہے, وہ بڑی تیاری سے آئے ہوئے. دوسرے پروگرام یہ اسٹوڈنٹس کا پروگرام. کیا اسٹوڈنٹس کا پروگرام آپ کرتے ہیں؟ بھئی اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں, مسائل کو حل کیجئے, مسائل کو سامنے لائی. کرتے کراتے وہ ہر ایک پہ تنقید کرتے ہوئے میرے کمرے میں آ گئے. ہاں بھائی کیا پروگرام کرتے ہو؟ کہ جی میں عورتوں کا پروگرام کرتا ہوں اور بچوں کا. یہ عورتوں کا پروگرام جو آپ کرتے ہیں, یہ میں دیکھتا ہوں وہ باہر کاروں میں سے اترتی ہیں لیڈیز ساڑیوں والی اور اسکرٹوں والی. بھئی یہ ہماری خواتین نہیں ہیں. ہماری خواتین وہ ہیں جو گوبر اٹھا رہی ہیں, ہماری خواتین وہ ہیں جو برتن مانج رہی ہیں. ان لوگوں کو لائیے, ان کے پروگرام کیجئے. بولی انہوں نے تقریر کی. اور کیا کرتے ہیں آپ؟ بچوں کا پروگرام. بچوں کا پروگرام کون سے بچے؟ وہ جو نیلی نکر اور سفید قمیض کے یونیفارم میں اور ایک مہنگا بستہ لٹکایا ہوا, ان کو آپ لے آتے ہیں یہاں پہ, وہ کاروں سے اتر کے اسٹوڈیو میں آتے ہیں اور انگلش بول کے یہاں چلے جاتے. ہمارے بچے یہ نہیں ہیں. ہمارے بچے وہ ہیں کہ اگر اوپر ان کے شرٹ ہے تو نیچے پاجامہ نہیں, اگر پاجامہ پہنا ہوا ہے تو اوپر شرٹ نہیں, وہ بچے. تو بیچ میں ایک بڑا جلا بنا پروڈیوسر کھڑا تھا, کہتا جی پھر اپنے بچے لے آیا کریے. تو وہ مولانا نے پھر سارا دورہ کیا. اچھا. اور بڑی اصلاحات نافذ کی. اور لیکن آپ پھر کوئٹہ بھی چلے گئے نا اس دوران؟ جی پھر ایسا ہوا کہ مجھے کوئٹہ بھیج, پہلے بلکہ جب میں نے جوائن کیا تھا نا جی, تو مجھے 3 مہینے کے بعد کوئٹہ بھیج دیا گیا تھا. اچھا. میں کوئٹہ رہا اور کوئٹے کے بعد پھر مجھے واپس لاہور آنے کا موقع ملا اور پھر یہ تمام واقعات ہوئے. ثقلین صاحب ذرا آپ بھی اپنا کچھ سفر تو سنائیں, اور ریڈیو سے جو وابستگی کیوں کر پیدا ہوئی, چونکہ آپ تو یعنی ایک لکھاری بھی رہے ہیں, یعنی ایک رپورٹر کے حیثیت سے آپ نے کام کیا اخبارات میں, اور پھر ریڈیو کی طرف آئے. تو ذرا یہ سفر ذرا سنائیے ہمارے سننے والوں کو. ایک تو آپ کا شکریہ, آپ نے اتنی عزت دی مجھے کہ آپ نے دعوت دی. دوسری یہ کہ جو آپ کا سوال ہے پہلے میں اسی کی طرف آتا ہوں. میں بنیادی طور پر پرنٹ جرنلزم سے آیا تھا, تو اس وجہ سے لکھنے کا کام تھا, رپورٹنگ لکھنا زیادہ تر, سیاسی اقتصادی مالیاتی مسائل ان پر زیادہ تر لکھا, اور ساتھ ساتھ دوسری کچھ ثقافتی چیزیں ادبی چیزوں پر کبھی کبھار لکھ لیتا تھا. دیکھیے اس پہ میرا کوئی عبور نہیں ہے, لکھ لیتا تھا, فہم تھوڑی سی تھی تو ٹرائی کر لیتا تھا. تو جب مجھے بی بی سی میں بلایا گیا یہاں پہ, تو اس وقت بی بی سی خود ایک ٹرانسفارمیٹیو سٹیج پہ تھا. بی بی سی ایک روایتی براڈ کاسٹنگ سے کرنٹ جرنلزم یعنی پاکستان کی ڈائریکٹ جرنلزم کوریج یا ایونٹس کی کوریج ہے اس کی طرف بڑھ رہا تھا. تو ہمارے سامنے جو بیسک چیلنج تھا وہ یہ تھا, یعنی میرا ذاتی تو چیلنج یہ تھا کہ مجھے پرنٹ سے الیکٹرانک میڈیم کی طرف آنا تھا, جو میرے لیے بہت مشکل نہیں تھا, کیونکہ میری ایک اپنی ٹریننگ تھی الیکٹرانک میڈیا کیا ہے, یہ جانرے کیا ہے, اس کی لینگویج کیا ہے, کیونکہ میں اس سے پہلے اتفاق سے کولمبیا یونیورسٹی سے میں نے براڈ کاسٹنگ جرنلزم ہی پڑھا ہوا تھا. سو مجھے ایک اندازہ تھا کہ فریم کیا ہوگا. لیکن بی بی سی کی اپنی ایک پالیسی بھی رہی ہے, اور ہمارے ذہنوں میں جو ریڈیو کا تصور تھا وہ ریڈیو پاکستان کا تھا یا آل انڈیا ریڈیو کا تھا. اچھا, عارف صاحب نے بڑی اچھی تاریخ بتائی, لیکن اس تاریخ میں بڑی بنیادی چیز ہے جس کی نشاندہی میں بہت کرنا ضروری سمجھتا ہوں, کہ ہمارے سامنے جو پاکستان یا انڈیا کے جو ریڈیو کے جو ماڈلز چلے آ رہے ہیں, جی, آج سے مطلب 20 سال پہلے تک تو یہی حالت تھی, یا 30 سال پہلے تک,
یہ سارے کے اسٹیٹ کنٹرول میڈیا تھے، ٹھیک ہے، اور اسٹیٹ کنٹرول میڈیا ہونے کی وجہ سے ان میں وہ آزادی نہیں تھی صحافت کی جو کہ پرنٹ جرنلزم میں تھی. تو پرنٹ جرنلزم میں جو لکھنے کی آزادی، رپورٹنگ کی آزادی ظاہر ہے ایک محدود حد تک، لیکن ایک ریڈیو اور ٹیلی ویژن جو کہ دونوں کے دونوں سرکاری تھے، پاکستان کا پی ٹی وی، انڈیا کا دوردرشن، یہی سارے چینلز تھے اور یہ سارے اسٹیٹ کنٹرول تھے. تو اس کے نتیجے میں وہاں پہ جو بھی باتیں ہوتی تھی وہ ہم یہ پہلے سے تصور کر لیتے تھے کہ ایک قسم کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہے گورنمنٹس کا، وہ انڈین گورنمنٹ کا ہے، یہ پاکستانی گورنمنٹ کا ہے، یہ جرنلزم نہیں ہے. تو ہمارے ذہن میں کل تصور یہی تھا کہ یہ جرنلزم نہیں ہے. تو جب ہم یہاں پہ بی بی سی میں آئے تو ہم نے جو یہاں پہ سینئر لوگ دیکھے جو ہم سے پہلے تھے، ان میں کچھ لوگ بڑے ایسے بھی تھے جو انڈیپینڈنٹ کیا کہتے ہیں رستوں سے آئے تھے اور انڈیپینڈنٹ تعلیم بھی رکھتے تھے. مثلا وقار احمد صاحب تھے، یا علی احمد خان تھے، یا آصف جیلانی صاحب تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کا ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی جو اپنے پرنٹ جرنلزم سے ایک آزاد سوچ کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے. لیکن باقی جو کراؤڈ تھا یہاں پہ وہ یا ریڈیو پاکستان کا آیا ہوا تھا یا انڈیا کے آل انڈیا ریڈیو یا اس طرح کے چینل سے آیا ہوا تھا. تو ہمیں سب سے پہلے چیلنج یہ تھا کہ ہم نے جو جرنلزم شروع کی وہ ایک تو یہ شفٹ ہونا تھا فرام پرنٹ ٹو الیکٹرانک، اور دوسرا یہ تھا کہ جو ٹوٹلی ایک نئی اپروچ کے ساتھ جو جرنلزم کرنا تھا وہ کافی ایک بڑا چیلنج تھا اور ہمارے سامنے اس وقت. لیکن زیادہ تکلیف یا مصیبت نہیں ہوئی ہمیں، سوائے اس کے کہ ہر جگہ پہ ایک ایک چیز پہ نیگوسیٹ کرنا، یہ کرنا، یہاں تک کہ اگر میں نے کسی صاحب سے بہت ہی عاجزانہ انداز میں درخواست کی کہ یہ مطلب بی بی سی کے ڈسپیچز آئے ہوئے، فرض کی اس زمانے میں کوئی ایران کا ایک بام کا ایک زلزلے کا واقعہ ہوا تھا، تو میں نے اس پہ خاص طور پہ کہا کہ یہ بام میں یہ جو واقعہ ہوا اس کی تفصیلات اس ڈسپیچ میں ہیں، لیکن اس کا میں انٹرو یہ یوز کروں گا دوسرے ڈسپیچ کا تاکہ لنک ہو جائے. تو آپ اس کا ترجمہ کرتے وقت یہ خیال رکھیے کہ یہ اس انٹرو کے ساتھ ایک لنک بن جائے اس میں. تو اس بات کو بیان کرنے کی بڑی اچھی ایک مہذب طریقے سے کوشش کی، لیکن جو رسپانس مجھے ملا وہ یہ تھا کہ تو میں نے صحافت سکھائیں گا، میں تیری لتاں توڑوا دوں گا. تو اس قسم کی باتیں ہمیں بی بی سی میں فیس کرنی پڑی. تو خیر اللہ کا شکر ہے میری لاتیں محفوظ رہیں، لیکن یہ کہ یہ کافی ایک بڑی چینج تھی بی بی سی میں جو آ رہی تھی، جو ایک بزاحمت بھی تھی، لیکن یہ بہت بڑی چینج آنی ہی تھی ایک چیز. تو یہ چیز پاکستان میں نہیں آئی ہے، آج تک نہیں آئی ہے. پاکستان کا جو ریڈیو ہے، خاص طور پہ جو سرکاری ریڈیو ہے، اور پاکستان کا جو ٹیلی ویژن ہے، خاص طور پہ جو سرکاری ٹیلی ویژن ہے، وہ آج بھی وہ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اسٹیٹ کی پالیسی بیان کر رہا ہے. اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ٹیلی ویژن چینلز آئے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ایک ایسی صورت میں آ گئے ہیں کہ جن کو اپنی جو یعنی پروفیشنل گائیڈ لائنس میں رہنا چاہیے تھا وہ اس میں بھی نہیں رہے. تو یہ بھی ایک سمجھے کہ جو ریاست کا جو جبر ہوتا ہے اس کے خلاف جب ایک آپ کو آزادی ملتی ہے یا اس سے آزادی ملتی ہے تو آپ پر اپنی ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ بہرحال گفتگو کا ایک معیار تو رکھنا ہے آپ کو. لیکن جب آپ ریاست کی آزادی کے بعد جو آپ کو یا ریاست سے باہر نکلنے کے بعد جو آپ کو آزادی ملی ہے اس میں جب آپ نے معیار برقرار نہیں رکھے اپنے گفتگو کے تو آپ زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں، اور آپ کی جو بظاہر آزادی ہے وہ سب کے لیے نقصان دہ اور آپ کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو الٹیمیٹلی یہی چیز ہوتی ہے آپ کی آزادی کو، یعنی غیر ذمہ دارانہ آزادی جو ہوتی ہے یہ آپ کی آزادی کو خود قتل کر دیتی ہے. تو یہ چیزیں پاکستان کے میڈیا میں اس وقت ہو رہی ہیں. میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. یہ پاکستانی میڈیا اور جو کرنٹ اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں عارف صاحب کے پاس جاؤں گا اور میں ان سے یہ عارف صاحب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ذرا ایوب خان کا دور اور بھٹو کے دور کا تو آپ نے تذکرہ کیا، لیکن جب مارشل لاء لگایا 1958 میں اس کے بعد ریڈیو پاکستان میں کچھ بڑی تبدیلیاں آتی ہوئی آپ نے دیکھی. دیکھیے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سرکاری کنٹرول میں چلنے والا ریڈیو جو ہے اس کی کیا لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور جب وہ آزاد ہو جائے سرکاری کنٹرول سے، یعنی جیسے بعد میں کمرشل ریڈیو شروع ہو گئے ہمارے یہاں، وہ آزادی ہمیں کیا کیا رنگ دکھاتی ہے. بات یہ ہے کہ جب سرکاری کنٹرول میں چلتا تھا ریڈیو پاکستان
تو یہ درست ہے کہ اس میں سرکاری نقطہ نظر ہی بیان کیا جاتا تھا، یعنی جو اس کی جرنلزم کی سائیڈ ہے اس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو نان جرنلسٹک پروگرامز تھے مثلا وہ اتنی ورائٹی تھی ان میں کہ آج کا کمرشل ریڈیو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. مثلا آج کا کمرشل ریڈیو کہاں بچوں کا پروگرام کرے گا، وہ کہاں خواتین کے لیے الگ پروگرام کرے گا، وہ کہاں سٹوڈنٹس کے لیے پروگرام لائے گا. وہ تو گانے لگائے گا اور جس چیز پہ اشتہار مل رہے ہیں وہ چلائے گا. تو کمرشلزم آنے سے پہلے یہ تھا کہ معاشرے کے ہر طبقے کو کیٹر کرتا تھا ریڈیو، کیونکہ ریڈیو ہی واحد اس وقت ذریعہ تھا کمیونیکیشن کا عوام سے. اس لیے جو پالیسی بنتی تھی ریڈیو پروگرامنگ کی اس میں دیکھا جاتا تھا کہ معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے اس کی نمائندگی ہو. لہٰذا اس زمانے کے بہت بہت اچھے پروگرام جو بھی آرکائیوز میں موجود ہیں آپ کبھی سنیں تو دیکھیے بچوں کے لیے کیا کچھ. اور پھر بچوں کا یہ نہیں کہ ان کو کہانی سنا کے ٹال دیا، اس میں مطلب اس میں ایک سلسلہ تھا کہ جب میں تمہارے جتنا تھا، اس میں بڑے بڑے مشاہیر آ کے بچوں کو بتاتے تھے کہ جب میں آپ جتنا تھا تو میں کیسی شرارتیں کرتا تھا، کیسے پڑھتا تھا، کیا ماحول تھا، کیا مشکلات تھیں، اور آج آپ کو کیا کیا سہولتیں ملی ہوئی. تو بچے ایک موازنہ کرتے تھے اپنا اور ان کے زمانے. اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ جب یہ پروگرام میرے پاس آیا تو میں نے ادیبوں شاعروں کو اس میں، پہلے مشاہیر سیاست وغیرہ کے آتے تھے تو میں نے کہا ادیبوں شاعروں کو لاؤں. تو سب سے پہلے منیر نیازی کو لے آیا ہوں. اب میں ان کو لینے گیا گھر تو رستے میں وہ ریڈیو کی وین میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ منیر صاحب پھر آج کیا گفتگو کریں گے. وہ اتھے سپونٹینیس ہی مزہ آتا ہے، بس اتھے ہی کریں گے گل. اچھا انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ کیا کریں. اس کے بعد جب آئے مائکرو فون پہ تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے بچپن کا واقعہ سنانے لگے. اب بچے سن رہے غور سے. کہنے لگے کہ میں صبح نماز پڑھنے مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے اور اس کی ٹانگیں مسجد کی دوسری دیوار تک پھیلی ہوئی ہیں. میں تھر تھر کانپنے لگ گیا. اچھا اب وہ بچے ماڈرن زمانے کے بچے وہ ہنس رہے ہوں گے، اچھا وہ کوئی پیچھے دیے کا سایہ ہوگا یا کوئی لائٹ ہوگی تو اس کی ٹانگوں کا سایہ آگے پڑ رہا ہوگا. تو بچے ان سے پوچھتے وہ جی کوئی روشنی کا سایہ وغیرہ. نہیں وہ آدمی اتنی لمبی ٹانگوں والا وہاں بیٹھا ہوا تھا. بچے پھر ہنس پڑے. نہیں پھر آخر میں پتہ کیا چلا وہ گرمی کا پتہ کیا چلنا تھا، وہ ایک عجیب الخلقت چیز تھی. وہ کوئی جن بھوت تھا جو وہاں مسجد میں بیٹھا تھا اور میں اس کو دیکھ کے کانپنے لگ گیا، مجھے بخار چڑھ گیا. اچھا وہ بچے تھے منن بچے مان نہیں رہے اور وہ منیر نیازی صاحب انسسٹ کیے جا رہے ہیں. خیر وہ بڑی مشکل سے اس کو وائنڈ اپ کیا. وہ ستنام محمود تھیں کمپیوٹر، تو انہوں نے آ کے کہا کہ وہ دیکھو شاعروں کا تخیل ہوتا ہے اپنا اور وہ اپنی امیجنیشن سے باتیں، انہوں نے تھوڑا کور اپ اس کو کر لیا. لیکن وہ میری پیشی ہوگی کہ یار تم ایسا آدمی کیوں لے کے آئے جس نے بچوں کو پریشان کرتی. اچھا یہ بتائیں ثقلین کہ آپ کو میں نے اس وقت، اب ذرا بعد میں، یعنی یہ تو ریڈیو پاکستان کا دور شروع میں ہے، اس کے بعد ہم ذرا بعد میں آتے ہیں کہ کچھ پرائیویٹ ریڈیو شروع ہوئے. اچھا دلچسپ بات یہ کہ ہمارے ہاں ایف ایم ریڈیوز کو بھی اب بہت عرصہ ہو گیا ہے. ایف ایم سے پہلے ہمارے ہاں کوئی پرائیویٹ اس طرح سے، یعنی کوئی جو دیگر یعنی میڈیم ویو شارٹ ویو ٹائپ کا کوئی ریڈیو نہیں آیا. یعنی کوئی ملک گیر نشریات کسی پرائیویٹ اسٹیشن سے پاکستان میں ہم نے نہیں سنی. نہیں مقامی طور پہ بھی کوئی نہیں تھی. مقامی طور پہ ایف ایم کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے تو ریڈیو پاکستان کی مونوپلی تھی فل، اور کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کسی اور کی، بلکہ وہ بہت بڑی بغاوت سمجھی جاتی تھی کہ اگر ہاں کیونکہ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کا آرگن تھا. تو اب آپ نے اس زمانے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ میں تھوڑا سا اگر اختلاف کی جسارت کروں عارف صاحب سے، تو ایسا نہیں ہے کہ بچوں اور خواتین کے بے شک پروگرام خواتین کے لیے تو ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان میں صرف یعنی 24 گھنٹے موسیقی یا اشتہار ہی نشر ہوتے رہے ہوں. بعض ایف ایم ریڈیو چینل سے بڑے اچھے دلچسپ پروگرام بھی سننے کو ملتے ہیں. دیکھیے ہم اصل میں اصل موضوع سے ذرا سا ہٹ رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے سوال کیا اس سے میں اس پر آ رہا ہوں.
وہ یہ کہ جو کانٹینٹ ہیں پرائیویٹ ریڈیوز کے وہ زیادہ کمرشلی ڈریون ہیں کہ ریونیو کتنا ملے گا، کہاں سے ملے گا. اگر بچوں کے پروگرامز ان کو ریونیو مل سکتا تو ضرور بڑھتے ہیں. اگر صرف عورتوں کے پروگرام سے، حالانکہ اگر کوئی کریٹیو، بلکہ ابھی جب ہماری گفتگو آگے بڑھتی میں یہ بتاؤں گا کہ ریڈیو کی جو سفر ہے اور جو آگے چیلنجز ہیں اس میں اصل چیز ہی کریٹیوٹی ہے جو اس کو بچائے گی یا بچا سکتی ہے، ورنہ ریڈیو از ڈومڈ. یہ اس کا وقت آ گیا ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ادھر بعد میں آتا ہوں، لیکن یہ کہ یہ جو آپ کا جو سوال ہے اس پہ آتا ہوں کہ جو ریڈیو پاکستان تھا یا پاکستان ٹیلی ویژن تھا، یہ پبلک سیکٹر ادارے تھے. ان کی فنڈنگ جو تھی حکومت کی طرف سے گارنٹیڈ تھی، کم سے کم بھی اور زیادہ سے زیادہ بھی، اور یہ زیادہ سے زیادہ کمرشل چلا کر بھی حاصل کرتے تھے جو ایک ایڈیشنل ان کو ایڈوانٹیج تھا. مثلا برطانیہ میں BBC کو ابھی تک برطانیہ کے اندر اشتہارات چلا کے انکم کی اجازت حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے. پاکستان میں یہ PTV کو یعنی ایک لائسنس فی بھی مل رہی ہے اور پھر ساتھ ساتھ ان کو کمرشل چلا کے جو انکم ہو رہی وہ بھی. پاکستان میں تو ہر بجلی کے بل میں آپ پیسے دیتے ہیں. پیسے دیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہاں کے ٹیلی ویژن کو تو BBC سے بھی زیادہ بہتر کوالٹی کے پروگرام پیش کرنے چاہیے، کیونکہ ان کی انکم دو ذرائع سے گارنٹیڈ ہے. یعنی ایک لائسنس فی مل رہی ہے ان کو اور ایک پرائیویٹ سیکٹر، اور ایک وہ کمرشل ایڈورٹائزنگ سے بھی لے رہے ہیں. تو لہٰذا ان کے پاس دولت کافی ہونی چاہیے، اور جتنی زیادہ انکم ہے، ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، اسی لحاظ سے ان کا کانٹینٹ بھی اتنا رچ ہونا چاہیے. تو اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ اس کے تناسب کے لحاظ سے جتنا انکم ہوئی انہوں نے کتنا آگے خرچ کیا کانٹینٹ جنریٹ کرنے پہ، یا کتنی کرپشن ہوئی. یہ بھی ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو لیکن یہ کہ وہاں پہ یہ سہولتیں جو تھیں یہ پرائیویٹ سیکٹر اداروں کو نہیں تھی، جنہوں نے بعد میں یعنی جنرل مشرف کے بعد کیا، یا ان کے زمانے میں جب یہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے جو ایک لبرل پالیسیز اپنائی گئیں، جس کے نتیجے میں پیمرا بنا، جس کے نتیجے میں FM کے ریڈیو اسٹیشنز قائم ہوئے، ان کو لائسنسز ملے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیلی ویژن چینلز شروع ہوئے. تو یہ سارا کا سارا جو کام تھا یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر میں جب گئے تو کمرشل ان کا بیسکلی چلا کر یا ایڈز چلا کر ہی ان کی انکم بنتی تھی. تو ان کے چیلنجز میں یہ تھا کہ انکم کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے. تو اتفاق سے پاکستان میں سیاسی موضوعات بڑے اہم رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ ڈراموں کے بعد جو سب سے بڑا ریونیو جنریشن کرنے والا جو شو ہے وہ ٹاک شوز ہے. یعنی جس پہ آپ لڑائی کرا رہے ہوں، بوتل چلوا رہے ہوں، یا گلاس ایک دوسرے پہ پھینکوا رہے ہیں، اور لڑکیوں پر کوئی یا خاتون سیاستدانوں پر آوازیں کسے جا رہے ہیں، تو وہ پروگرام بڑا ہٹ ہوتا رہا ہے یہاں پہ. تو اب لہٰذا یہ ڈائی ہیز بین کاسٹ. تو اب آپ کے ہاں کامیاب ٹی وی کے لیے ڈراموں کے بعد یہ، اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل یا جرنلزم میں جو کامیاب چیز ہے آپ کے ہاں، وہ ایسے ہیں جنتر منتر والے ٹاک شوز، جس میں ممکن ہے طوطے سے فال بھی نکلوا کے سوالات کرا سکتے ہیں. یہ اس طرح کی بھی باتیں ہوں گی. اور کیونکہ سب چیزیں آپ نے بیسکلی کسی نہ کسی طرح اپنے ویورز کو، ناظرین کو چپکا کے رکھنا ہے اپنی اسکرین کے ساتھ، اور چونکانا ہے. تو یہ سب چیزیں ان کے نتیجے میں ان کمرشل ریونیو میجر سورس آف انکم کی وجہ سے، اور کوئی اسٹیٹ فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے، ان کا بیسک جو ایک سبب جو ہے یعنی پبلک انٹرسٹ میں پروگرامس نہ بنانے کا، وہ یہی ہے. اور ریڈیو پہ بھی ایسا ہی ہے. ریڈیو پہ بھی یہی حالت ہے، کیونکہ اگر آپ ایک FM ریڈیو بناتے ہیں، حالانکہ اب یہ سستا ہے، بہت بڑی مہنگی ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو لیکن یہ کہ انکم تو چاہیے. اچھا، پھر کنٹینٹ جنریٹ کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے. اس وقت آج کے دور میں دنیا میں ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم کرنا یعنی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت مشکل کام نہیں ہے. لیکن جو اصل اب چیلنج جو ہے وہ یہ کہ آپ کانٹینٹ کیسا جنریٹ کر رہے ہیں، آپ کتنے کریٹیو ہیں. لیکن یہ آپ بتائیے، آپ نے یہ پہلے بھی فرمایا، اور کہ کریٹیوٹی یعنی آپ میں تخلیقی ثروت مندی کتنی ہے، اس کی بنیاد پر کتنے زیادہ تخلیقی ذہن رکھتے ہیں آپ، اور اس سے کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ واحد ذریعہ ہے جس سے ریڈیو کے بچنے کی امید ہے، ورنہ ریڈیو کا زمانہ ختم ہو رہا ہے. اسے ذرا مزید تفصیل سے سمجھائیے. اچھا، آپ نے تفصیل کیا کہ مجھے اجازت دے دی کہ میں اپنی تاکہ ہمارے سامعین کو بھی سمجھنے میں، اور مجھے خود بھی سمجھنے میں آسانی ہو. کہ بڑی مختصر انداز سے بات بیان کر سکوں. ریڈیو
دیکھیے ریڈیو پچھلی صدی کے شروع میں اور یعنی مغرب سے شروع ہوا، امریکہ سے پھر یورپ میں بھی اس طرح پھیلا ہے. تو بنیادی طور پہ جو ریڈیو نے ایک جو ایوولوشن جو لیا تھا یہ کریڈ کے بعد کا لیا تھا. اس سے پہلے جو نیوز کا جو پھیلاؤ جو تھا، یعنی میں ٹیکنالوجی کے دور کی بات کر رہا ہوں، یعنی جب یہ کریڈ آنا شروع ہوئی، یعنی ٹیلی پرنٹر کے ذریعے جب میسیجز آنا شروع ہوئے، اس سے بڑی فاسٹ اینڈ ریپڈ قسم کی نیوز ٹرانسمیشن ہوتی تھی. اس کے نتیجے میں نیوز رائٹنگ کا ایک سٹائل بنا ہے. ٹھیک. اور اگر آپ دیکھیں غور سے، آپ کے جو نیوز رائٹنگ کا جو سٹائل ہے وہ کریڈ کے زمانے کا ابھی تک چل رہا ہے اور شاید آئندہ بھی چلے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ بھی چلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کریڈ میں یہ آیا ہے کہ آپ کو یعنی ہمیں جو یعنی جو روایتی طور پہ جو جرنلزم ہم نے سیکھا، یہ کتابیں پڑھی، میں باقاعدہ جرنلزم اسکول میں نہیں گیا ہوں یعنی پاکستان کے کسی، لیکن پھر میں نے سیکھا اور کتابیں پڑھی اس کے بدولت، اور اس اساتذہ جو بھی تھے ان سے پڑھا بھی بیٹھ کے، مہدی حسن صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ، اور جو کہ جرنلزم کے آدمی تھے اس لیے میں نے بات کی ہے. اور لیکن یہ کہ جنہوں نے جرنلزم کیا ہے، چاہے جرنلزم اسکول سے گئے نہیں، کہ بس ظہیر بابر صاحب ہو گئے، حسین نقی صاحب ہو گئے، آئی رحمان صاحب ہو گئے، ان سب سے ہم نے فیض حاصل کیا ہے اور بڑا یعنی ہم نے ان سے سیکھا ہے، سکلز بھی سیکھی ہیں، لینگویج کے بھی خیال رکھنے. لیکن ایک بنیادی چیز ہوتی ہے نا خبر بنانے میں، خبر نگاری جس کو کہیں گے، وہ ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے پیرے. ٹھیک ہے، یعنی انٹرو آپ کا 32 33 یا 36 ورڈ سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے، باقی سارے پیرے 24 28 ورڈز کے ہونے چاہیے، چلنے چاہیے آپ کے. یہ ایک سٹائل رہا ہے نیوز لکھنے کا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کریڈ تھی. کیوں کریڈ پہ آپ کو ایک ایک نیوز کا ایک ایلیمنٹ جو ایک چھوٹے پیرے میں بنا کے چلا دینا ہے، اور اس کا ایک فارمیٹ یہ بنایا گیا کہ انورٹڈ پیرامڈ، کہ جو سب سے زیادہ اہم خبر کا حصہ ہے وہ پہلے پیرے میں یا شروع کے پیروں میں آ جائے. شہ سرخی. ہاں، یعنی اس سے یعنی سب سے اہم خبر کے ایلیمنٹ سے لے کر جو اس سے کم ایلیمنٹ ہے خبر کا حصہ جو ہے پہلو ہے، وہ اس کے دوسرے پیرے میں، پھر تیسرے پیرے میں، اس طرح. اس سے ایک تو کریڈ ہونے میں آپ کو بڑی سہولت ہوتی تھی کہ آپ کو خبر پہنچ گئی جہاں بھی جانی ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ نیچے آتا گیا وہ کم ہوتا گیا، تاکہ اگر جہاں پہ کریڈ نہ بھی پہنچ پائے یا پہنچ گئی ہے اور اس کو خبر کاٹنی ہے تو کاٹ کے فارغ کر دے گا باقی کریڈ کو اور خبر استعمال کر لے گا. تو یہ وہ پیٹرن ہے جو چلا ہے، اور یہی پرنٹ کرا، یہی پھر ریڈیو میں چلا ہے، یہی پھر ٹیلی ویژن میں چلا ہے. اور اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ دیکھے جا کے، مثلا جو ٹویٹر ہے، یہ سمجھے اس نے تقریباً وہی چیز دوبارہ زندہ کر دی ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ ہوپس تو ہیں بہت ساری، پیٹرن وہی ہے، الفاظ کا چناؤ ہے. پھر ایک جو کریڈ میں ہمیں ایک اور بھی چیز بتائی تھی کہ سب سے سادہ ترین الفاظ استعمال کریں، ایڈجیکٹیوز کا استعمال کم سے کم کریں. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اب بھی ریلیونٹ نظر آ رہی ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ. تو لیکن سوشل میڈیا پہ کئی پلیٹ فارمز ہیں، لیکن اگر انسٹاگرام پہ دیکھیں جو سب سے زیادہ پاپولر ہے، یا اسنیپ چیٹ پہ دیکھیں، یا ٹویٹر پہ دیکھیں، یا پھر ایون فیس بک پہ بھی دیکھیں لوگ. ٹھیک ہے، فیس بک پہ لمبے لمبی چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جو عام طور پہ لوگ چھوٹے چھوٹے کامنٹس لکھ رہے ہیں. تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ جب میں ریڈیو کے پر خاص طور پہ جب آؤں گا، فوکس کروں گا، اور ریڈیو کی حد میں جب رہوں گا، تو ریڈیو میں بھی یہی چیز چلی. اچھا، لیکن ریڈیو میں فرق کیا آیا ہے کہ ہم نے جس ریڈیو کو میں نے بہت بچپن میں جو دیکھا ہے، وہ کوئی سمجھے صندوق کے برابر یا ایک الماری کے برابر کا ایک سمجھے سسٹم چل رہا ہوتا تھا، جس کو ہم ریڈیو کہتے ہیں. اس کے اندر ٹیوبز جو ہوتی تھی اتنی بڑی بڑی ہوتی تھیں، یعنی 4 انچ کی، 6 انچ کی ٹیوبز، اور کئی ٹیوبز اس کے اندر روشن ہوتی تھیں. اور جب بجلی سے آن کرتے تو ساری ٹیوبز کو گرم ہونے میں 1 منٹ سے، اچھا ریڈیو تو 1 منٹ ورنہ 2-3 منٹ لگیں گے. اس کے بعد ریڈیو کو آپ ٹیون ان باقاعدہ کر کے سن سکیں گے. یہ سسٹم تھا. اس کو ریپلیس کیا ٹرانسسٹر نے. ٹرانسسٹر میں ساری ٹیوبز کا جو پورا سسٹم تھا وہ چپس کی صورت میں آ گیا. اچھا، اس کو ریپلیس کیا ہے مائکرو چپس نے. ٹرانسسٹر کے کبھی اگر آپ چپ بورڈ دیکھیں، اس میں ٹرانسسٹر لگے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، اور ایک وہ کیا کہ لیں کہ گتے کا بورڈ سا لگا ہوتا ہے، جس میں سارے ٹرانسسٹر کاویے کے ٹانکوں سے جوڑے ہوئے ہوتے تھے، لیکن وہ مشین سے جوڑے ہوتے تھے. اب وہ سارا کا سارا سسٹم جو ایک مائکرو چپ پہ آ گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو نینو ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور بھی چھوٹا ہو گیا. آپ کے ایک چھوٹے سے ہینڈ فون میں
ہزاروں ایپس موجود ہیں اور ہزاروں سہولتیں موجود ہیں ایک موبائل فون میں. تو ہم وہ ریڈیو کی اس ٹیکنالوجی سے آگے آ گئے. اب آپ دیکھیں وہ جو تھا نا ریڈیو جو ہماری نانی کے زمانے میں تھا, جس کو ٹیون ان کرنے کے نہ صرف کہ ٹیوبس کے گرم ہونے کا انتظار کرتے بلکہ کوئی بھی ریڈیو سننے کے لیے وہ ایک تانبے کی ایک پٹی لگائی جاتی تھی گھروں کے صحنوں میں, اینٹینا سے بھی پرانے قسم کا, یعنی یہ ایک وہ سلور کی لائن نہیں آتی تھی جو کھینچ کے اوپر بڑا کرتے, بلکہ وہ ایک پورا ایک پٹی ٹانگی جاتی تھی, اور اس کے بعد پھر آپ چاہے تو BBC بھی سن سکتے تھے, یعنی باہر کا ملک کا. تو یہ سارا سلسلہ وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ تھا. اب یہ ٹیکنالوجی ختم ہو چکی, اس کے بعد ٹرانزسٹر آ گیا, ٹرانزسٹر بھی ختم ہو گیا ہے. اب مجھے تو نہیں نظر آتا ٹرانزسٹر, شاید دیہاتوں میں ہوگا, لیکن یہ کہ اب یہ مائکرو چپس کی وجہ سے موبائل فونز میں سب کچھ ٹرانسفر ہو گیا. یا اگر ریڈیو بھی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے اسمارٹ ریڈیو کے ایپس ہیں. مطلب میں اگر پاکستان میں رہتے ہوئے اگر میں ریڈیو 4 سننا چاہوں تو میں اپنے فون پہ سن. اچھا, اب میں جب یہ عرض کروں نا یہاں پہ کہ جس طرح, یعنی اب آپ ذہن میں رکھ لیجئے آپ کہ جس طرح کریڈ کی وجہ سے آپ کا نیوز فارمیٹ بدلا. ٹھیک, بڑی بنیادی چیز بتا رہا ہوں کہ دیٹ فارمیٹ آف نیوز کریڈ واز ڈکٹیٹڈ بائی دی ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, کہ اس ٹیکنالوجی میں یہی کریڈ چل سکے گی. ٹھیک, اور وہ پھر 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ چل رہی ہے ابھی تک. ابھی بھی نیوز کریڈ ٹویٹر یا جس طرح بھی آ رہی ہیں وہ اسی میں آ رہی ہے. اب رائٹرز, اب حالانکہ رائٹرز بہت ایڈوانس, یا AFP کی خبریں پڑھیں ان کے ویب سائٹس پہ جا کے, تو وہ باقاعدہ کریڈ یعنی سٹوری بنا رہے ہیں, اور وہ بھی اس کی وجہ کہ یہ ڈیجیٹل ہو جانے کی وجہ سے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب کا جو ریڈیو ہے وہ نہ ٹرانسسٹر ہے, نہ وہ پرانے نانی کے زمانے کا ہمارے یا گرینڈ پیرنٹس کے زمانے کا ہے. اب ریڈیو ٹاک ہے. اب ریڈیو میں کانٹینٹ جو ہے, جو آپ روایتی کانٹینٹ پروڈیوس کرتے رہے ہیں, اس کو آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لحاظ سے انوویٹو انداز سے پیش کرنا ہوگا. یعنی یہاں پہ وہ کریٹیوٹی آتی ہے کہ آپ کی یہ نئی جنریشن, اس وقت کی جو نئی جنریشن جو ہے وہ میوزک سننے کے لیے ریڈیو پر نہیں جا رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ میوزک سننے کے لیے اسپاٹیفائی پہ جا رہی ہے, یا ساؤنڈ کلاؤڈس پہ جا رہی ہے, یا ایپل پہ جا رہی ہے, یہ سر کے, اور یہ تو میں چند مشہور نام لے رہا ہوں, اس میں سینکڑوں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, سینکڑوں میں بتا رہا ہوں جو میں جانتا ہوں, شاید یہ ہزاروں ہوں, کیونکہ میرے پاس پورا ڈیٹا نہیں ہے اس بارے میں, کہاں کہاں بن رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں, پھر بار بار نئے آ رہے ہیں. ہمارے سامنے کی بات ہے, مائی فیس ایک آیا تھا, وہ ختم بھی ہوگی ٹیکنالوجی, اور پھر اسنیپ چیٹ کی دوسری فارم آ چکی ہوئی ہے, پہلے صرف. تو میرا مطلب کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کو وہ ٹاک جس کی ابتدا ریڈیو میں شروع ہوئی تھی, کیونکہ آپ ایک گفتگو جو پہلے صرف ٹالی تھلے بیٹھ کے یا مسجد میں یا چوراہوں میں یا قہوہ خانوں میں یا لوگوں کے پارٹی ہاؤس میں کرتے تھے, وہ آپ ریڈیو پہ سنتے رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں. اب اس ٹاک کو آپ اس ڈیجیٹل فارم میں جنریشن زی کے لیے, یعنی وہ لوگ جو ان کو ہم آج کے دور کا نوجوان کہیں گے, ان کو کس طرح انگیج کریں گے, وہ سننا چاہ رہے ہیں. ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ آپ کی حاتم طائی کی بھی کہانیاں پڑھنا چاہ رہا ہے, عمر و عیار اور حمزہ کی, امیر حمزہ کی بھی کہانیاں پڑھنا چاہ رہا ہے. یہ نظر آ رہا ہے ہمیں. آپ کوئی بھی پرانی پاکستان بننے کے مسائل یا اس وقت کی ہسٹوریز جو ہمیں سرکاری ذرائع سے نہیں ملتی ہیں, اگر آپ اس کو پیش کریں گے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ, لوگ سننا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ عورتوں کے حقوق کی بات کریں گے, لوگ سننا چاہ رہے ہیں. تعلیم اتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت دنیا میں, جو بہت بڑی یعنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو انڈسٹری کھڑی ہو رہی ہے, اس کے لیے ہم کتنا تیار ہیں, ہمارا ریڈیو یا ہمارے پاکستان کے لوگ کتنے تیار ہیں, ہونا چاہیے, لیکن ہم یہ آپ خود بتا سکتے ہیں کتنے تیار ہیں. وہ بہت بڑی انڈسٹری جو کھڑی ہو رہی دنیا میں وہ ہے ایڈ ٹیک, جس طرح ایجوکیشن ٹیکنالوجی. ثقلین, یہ بہت ہی اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں. میں آخری سوال عارف وقار صاحب, اور اس پہ آپ کے پاس میں دوبارہ آتا ہوں ایک فائنل کامنٹ کے لیے. عارف صاحب, یہ ایک میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا, کیونکہ ثقلین ہمیں مستقبل میں لے گئے, لیکن ہمارا پیٹرن یہی ہے کہ ہم 75 برس کا پیچھے جاتے ہیں, پھر آگے آتے ہیں, پھر پیچھے جاتے ہیں, چونکہ اور ظاہر ہے کہ یہ سامعین جو ہمارے ہیں ان کے لیے ایگزاسٹو گفتگو تو ہو نہیں سکتی, کیونکہ یہ تو ذرا مشکل معاملہ ہے کہ آپ 40-50 منٹ میں
ریڈیو کی پوری تاریخ بیان کر دیں، مگر ایک آگاہی، ایک شناسائی ضرور ہو سکتی ہے۔ ریڈیو پاکستان سے متعلق عارف صاحب کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جی جی، ان کا اگر کچھ تذکرہ آپ کرنا چاہیں تاکہ ہمارے سامعین تک پہنچیں کہ وہ کتابیں کیا ہیں، کون سی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک گزارش میری یہ بھی تھی کہ کون سے ایسے معروف نام ہیں جو آپ کے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں، چونکہ آپ نے ذکر کیا شاعروں اور ادیبوں کا، کہ ہمارے شعراء اور ادیبوں میں سے، کیونکہ گانے والوں کا جو ہمارے گائک گزرے ہیں یا جو فنکار ہیں، سازندے ہیں، یا ریڈیائی ڈرامے پہ ہم نے بات نہیں کر پائے بہت زیادہ آج، لیکن ایک ریڈیائی ڈرامے کی بھی پوری ہمارے ہاں تاریخ رہی ہے، تو ان میں کون ایسے لوگ تھے جو ریڈیو سے وابستہ رہے ہمارے مشاہیر میں سے؟ جی ہاں، اس سے پہلے میں تھوڑی سی یہ جو بات کی انہوں نے بڑی امپورٹنٹ، ثقلین صاحب نے، انہوں نے کہا کہ کریڈ کے باعث کس طرح خبر کی زبان بدل گئی۔ جی یہ بالکل صحیح بات ہے، نہ صرف زبان بدلی بلکہ پیشکش کا انداز بھی بدل گیا۔ مثلا پہلے کبھی اس طرح کی لینگویج نہیں ہوتی تھی خبروں میں کہ یو ول بی پیئنگ مور فار یور الیکٹرسٹی بل فرام دا نیکسٹ منتھ۔ خبر ہوتی تھی کہ آئندہ ماہ سے بجلی کے بلوں میں 15% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ براہ راست ہم سامعین سے مخاطب نہیں ہوتے تھے۔ یہ ریڈیو کی ٹیکنیک تھی کہ جس میں خبروں میں بھی انہوں نے براہ راست مخاطب ہو کے سامعین سے بات کرنی شروع کی۔ تو یہ بھی اس لینگویج کی چینج کا یہ بھی ایک اہم حصہ تھا کہ نہ صرف زبان بدلی بلکہ انداز بھی بدل گیا بات کرنے کا، ایک چیز۔ اچھا، دوسری آپ نے یہ پوچھا کہ جو مشاہیر ریڈیو سے وابستہ رہے، تو یہ سلسلہ تو جیسے میں نے کچھ نام لیے تھے، مثلا سعادت حسن منٹو نے ایک پورا ایک سلسلہ لکھا آؤ کے نام سے، جو کتابی شکل میں بھی، یہ ریڈیائی ڈرامے تھے ان کے۔ اب وہ ریڈیو میں چونکہ باقاعدہ ملازم ہو گئے تھے تو ان کو ٹیکنیک آ گئی تھی کہ ریڈیو میں بات کس طرح کرنی۔ اب آپ وہ پڑھیں تو اس میں مکالمہ چل رہا ہے، میاں بیوی کا مکالمہ چل رہا ہے، بیوی کچھ کہہ رہی ہے، میاں کچھ کہہ رہا ہے، بیوی کچھ کہہ رہی ہے، اور وہ ایک تسلسل ہے اور ایک روانی سے چل رہا ہے۔ یہ ٹیکنیک انہوں نے سیکھ لی تھی کہ ریڈیو پہ جو بات ہوگی وہ اگر مکالمے کی شکل میں چل رہی ہے تو لوگوں تک براہ راست پہنچے گی۔ تو منٹو سے پھر دوسرے لوگوں نے بھی سیکھا، مثلا عشق جو ان کے بہت قریب تھے، کیا نام تھا عشق کا پورا؟ اپندر ناتھ عشق۔ اپندر ناتھ عشق نے اسی ٹیکنیک پہ پھر ڈرامے بھی لکھے، مکالمے بھی لکھے۔ ان کے علاوہ جو میں نے بتایا کہ نون میم راشد تو باقاعدہ یعنی ایک بڑے افسر کے طور پہ ریڈیو آل انڈیا ریڈیو میں موجود تھے۔ پاکستان کی میں بات کروں گا 47 کے بعد یہ ہوا کہ منٹو صاحب آ گئے پاکستان جی، تو یہاں آ کے انہوں نے جو اپنی روزی روزگار کے لیے کچھ کہانیاں لکھیں اور ریڈیو کے لیے بھی وہ لکھتے رہے یہاں آنے کے بعد بھی، کیونکہ ان کا تجربہ تھا۔ اور پاکستان میں جو ادیب تھے، احمد ندیم قاسمی تھے، اشفاق صاحب تھے، اشفاق احمد صاحب، بانو قدسیہ۔ اب اشفاق احمد صاحب کا تذکرہ ریڈیو کے سلسلے میں اس لیے خصوصیت تلقین کا شاہ حامل ہے۔ ہاں، یہ ایک پروگرام تھا حسرت تعمیر، اصل میں اس کا نام تھا حسرت تعمیر، جس میں ایک منافق آدمی کا پورٹریٹ تھا جس کا ایک بڑا سیدھا سادہ سا ملازم ہے، وہ نذیر حسینی وہ رول کرتے تھے، اور اس منافق آدمی کا رول خود خان صاحب کرتے تھے۔ تو اس میں ہر دفعہ یہی ہوتا تھا کہ وہ کسی فراڈ کے ذریعے کچھ حاصل کر لیں اور کسی کو باتوں میں لگا کے کچھ حاصل کر لیں، یا کسی سے باتوں میں کچھ مفاد حاصل کر لیں۔ تو وہ ایک بے ایمان آدمی کا، منافق آدمی کا اچھا، یہ اتنا پاپولر ہوا، اس کا نام تلقین شاہ تھا اس آدمی کا۔ جی جی، پروگرام کا نام حسرت تعمیر تھا، اور یہ عرصہ دراز تک حسرت تعمیر کے نام سے 60s میں چلتا رہا۔ بعد میں آ کے تلقین شاہ کی شہرت کی وجہ سے انہوں نے اس کا نام تلقین شاہ ہی رکھ دیا، اس پروگرام کا نام، اور یہ عرصہ دراز تک چلنے والے پروگراموں میں سے، مطلب جو دنیا کے۔ اچھا یہ بتائیے، لیکن یہ لاہور ریڈیو کا تو کافی تذکرہ ہوا چونکہ آپ اس سے وابستہ رہے، کوئٹہ کا بھی ہم نے تذکرہ کیا۔ کوئٹہ میں آپ کی، میں نے ایک تحریر میں پڑھا تھا کہ آپ کو کوئٹہ ریڈیو میں کام کے دوران آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ جو زبان کوئٹہ میں بولی جاتی ہے وہ پاکستان کی لنگوا فرانکا بن جائے گی، اور تو پشاور میں، کوئٹہ میں،
حیدرآباد میں، ملتان میں، جہاں جہاں ریڈیو اسٹیشن قائم تھے وہاں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مقامی ادیب اور شاعر، ان میں سے بعض محض مقامی نہیں ہیں، یعنی ان کی بڑی ایک عالمگیر شہرت بھی ہے اور ملکگیر شہرت بھی پائی ان میں سے کچھ نے، لیکن وہ ریڈیو سے وابستہ رہے. تو ریڈیو ایک طرح سے، ریڈیو پاکستان خصوصاً ایک طرح سے روزگار کا ذریعہ بھی بنا علم و فن سے متعلق لوگوں کے لیے، محض صحافیوں کے لیے نہیں. تو کچھ ایسے صداکار یا کچھ ایسے گلوکار، یا جیسے میں نے کہا کہ کچھ ادیب، جیسے آپ نے منٹو صاحب کا تذکرہ کیا، ان کا بھی کوئی، ان کے بھی بتائیے کہ ان کی یعنی کون لوگ تھے وہ، اور ریڈیو سے کیا اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ گزارا کر لیتے تھے، یا قسم پرسی میں ہی رہے؟ دیکھیے، ریڈیو کبھی بھی کسی ادیب کے لیے فل ٹائم روزگار کا وسیلہ تو نہیں بنا. جائے کہ آپ پروڈیوسر ہو جائیں قمر جمیل کی طرح یا ضمیر علی بدایونی کی طرح، آپ ملازم ہو گئے نا. لیکن اگر آپ فری لانسر ہیں تو ایک ادیب کے طور پہ آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس وقت کیا تھا، آپ فیچر لکھتے تھے 25 روپے آپ کو فیچر کے ملتے تھے، ڈرامہ لکھتے تھے 50 روپے آپ کو ڈرامے کے ملتے تھے. تو یہ ظاہر ہے انفلیشن کے حساب سے اس زمانے میں کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک پورا گھر چلانے کے لیے تو کافی نہیں ہے. تو ادیب کے لیے یہ ہمیشہ ایک سائڈ بزنس تھی کہ اس کو کچھ اضافی انکم ہو جائے. مطلب کوئی ادیب ایسا نہیں تھا کہ جو، دو مثالیں صرف ہیں، ایک اے حمید اور ایک وہ کراچی میں تھے، ان کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا. یہ دو افراد تھے جنہوں نے فل ٹائم ریڈیو کو پیشہ بنایا اور اس سے کمایا، اور بغیر ملازم ہوئے، فری لانسنگ میں انہوں نے کمایا. لیکن یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی. لوگوں نے یہ ایک اضافی انکم کے طور پہ اس کو لیتے تھے. ملازمت کہیں اور کرتے تھے، مثلا کوئی ٹیچر ہے، کوئی اخبار میں ملازم ہے، کوئی کالم نگار ہے، ساتھ وہ ریڈیو پہ کچھ کام کر لیتا، اس سے اضافی انکم ہو جاتی. ثقلین، آخری سوال آپ سے میں کروں گا کہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ویسے تو آپ نے پچھلے جواب میں کچھ مستقبل کی طرف نشاندہی کی اور یہ سوال اٹھایا، بلکہ سوال کیا اٹھایا، آپ نے اس نتیجے پر آپ پہنچے ہیں، یہ نتیجہ اخذ کیا ہے آپ نے کہ جب تک کریٹیو انداز سے، تخلیقی انداز سے یہ کام نہ کیا جائے تو ریڈیو اپنی موجودہ شکل میں ایک میڈیم کے طور پہ برقرار نہیں رہے گا. ٹیکنالوجی تو دیکھیے بدلتی رہتی ہے، لیکن وہ ریڈیو ٹاک تو بہرحال ہے، ہم کر رہے ہیں اس وقت، ایک پوڈ کاسٹ ہی کر رہے ہیں. اور تو سوال یہ ہے کہ کیا جہاں بہت سے کمرشل ٹیلی ویژن کے، کمرشل ریڈیو کے مسائل ہیں جن کی آپ دونوں نے نشاندہی کی، مثال کے طور پر کوئی کمرشل ٹیلی ویژن یا جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن یا پرائیویٹ ریڈیو ہے وہ کنٹریبیوٹرز کو کچھ پے نہیں کرتا. ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن تو پے کیا کرتے تھے، بی بی سی بھی ایک زمانے میں کرتا تھا، لیکن اب ابھی بھی کرتا ہے. تو اب اگر آپ سے سوال یہ ہے کہ ان میں ایک خوبی بھی تو تھی کہ وہ کم از کم پیسے دیتے تھے اور ایک خیال رکھتے تھے، مگر جو کمرشل جو ریڈیو آیا ہے یا جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن اور پرائیویٹ ریڈیو آیا ہے اس نے اسپیس بڑھا نہیں دی. مطلب اس میں یہ مواقع نہیں پیدا ہو گئے کہ ہم ریڈیو اور پاکستان کے حوالے سے ایک گھنٹے کا پوڈ کاسٹ کر لیں. یہ ریڈیو پاکستان پہ، پاکستان ٹیلی ویژن پہ تو ممکن نہیں تھا. دیکھیے، تو دونوں پہلو اصل میں نا آپ کی باتوں میں کئی چیزیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کے لیے ابھی یہ نہیں پتا کہ چیلنج ہے کیا. تو لہٰذا آپ کا جو سوال جو ہے یہ بھی ایک فریمڈ صحیح کویسچن نہیں ہے کہ آپ مطلب آپ نے ایک ہی بات میں کئی باتیں کہنے کی کوشش کی ہیں، جس سے وچ انڈیکیٹس کہ وی اوور آل ایز آل ہو ہیو گاٹ اسٹیکس ان ریڈیو، ہم سب جن کا ہے خواہش کہ ریڈیو بچے یا نہ بچے جو بھی ہے، وہ خود واضح نہیں ہے کہ ہمارے چیلنج کیا اور رستہ کیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. تو یہ چیز رکھتے ہوئے ذہن میں جو میں نے عرض کرتا ہوں، جب میں کریٹیوٹی کی، تو کریٹیوٹی کا ہرگز مطلب ہے کہ کوئی بڑا شاعر پیدا ہوگا یا کوئی بڑا مصور پیدا ہوگا یا کوئی بڑا لکھاری پیدا ہوگا تو کوئی کریٹیوٹی ہوگی. کریٹیوٹی صرف یہی ہے کہ میں کس طرح لوگوں کو سے گفتگو کروں کہ وہ انگیجڈ ہو جائیں مجھ سے. ریڈیو جب ایک مونوپلی تھی اسٹیٹ کی، تو اس وقت ریڈیو ہی واحد ذریعہ تھا جس کے ذریعے آپ لوگ کئی لوگوں کی یعنی کئی لوگ، لاکھ لوگ جو ہے یا ہزار لوگ جو ہے ایک آدمی کی آواز سن رہے ہیں. تو وہ ایک مونوپلی تھی، لہٰذا وہ ایک بہت بڑی طاقت تھی. اب کئی چینلز آ گئے ہوئے ہیں. اب ان کے سامنے کیا ہے مسئلہ؟ ان کے سامنے اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے کہ یہاں پہ دو پہلو ایک یہ بنتے ہیں. ایک تو یہ موضوع بنتا ہے
کہ کیا یہ وہ اس طرح کی ٹاکس شروع کر سکتے ہیں جو پہلے روایتی ریڈیو میں رہے. ممکن ہے کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کیونکہ اب ایک اور نئی چیز ایک آ گئی بھی ہے کہ ریڈیو میں ون سائڈڈ گفتگو کر رہے ہیں. آپ بولتے چلے جا رہے مولوی کی طرح, کوئی آپ کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا, آواز دیے جا رہے ہیں بیکار یا اچھا جو بھی ہے. آپ علامہ اقبال ہوں یا سر سید احمد خان ہوں یا کوئی بھی اللہ رکھا پیپسی ہیں, آپ جو بھی ہیں بولتے چلے جا رہے ہیں, آپ کو فیڈ بیک یا ہوٹنگ پتہ ہی نہیں چل رہی ہے. آج لوگ فوراً آپ کو سوئچ آف کریں گے, دوسری جگہ چلے جائیں گے یا ریڈیو بند کر دیں گے, جیسے کہ ریڈیو بند ہو رہا ہے. تو اس میں آپ کو انگیج کرنا ہے. انگیج کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ وہ پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا طریقے ہیں, دوسرے یہ دیکھنا ہوگا کیا کانٹینٹ آنا چاہیے میری طرف سے, پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جن کو انگیج کرنا ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں. آڈینس جو ہیں وہ, اگر آپ دیکھیں اب آپ کے سامنے ینگر جنریشن ہے, پاکستان کی آبادی میں 65% لوگ جو انڈر 30 ہیں. 65% آبادی جو آپ کی وہ انڈر 30 برس سے کم ہے. ٹھیک ہے, 65% لوگ 30 سال سے کم عمر ہیں. 30 سال سے کم عمر کے, تو انہیں کیسے آپ ان کو کیسے انگیج کریں گے, وہ کس طرح سننا چاہ رہے ہیں. اگر وہ غلط ہی چیز سننا چاہ رہے ہیں تو سنائیں, یا آپ جج کر رہے ہیں نا کہ وہ غلط چیز سننا چاہ رہے ہیں, میں کیسے سنا دوں. نہیں, یہ ہمیں بھی اس پیڈسٹل سے نیچے اترنا ہے کہ میں جو آواز دے دوں گا لوگ سنیں گے. یعنی جو کانٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں یا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, ان کو بھی ممبر سے اترنا پڑے گا. خواتین و حضرات, اسی نوٹ پر, اور یہ بالکل آپ نے ثقلین بالکل ٹھیک بات کی کہ ہمیں بہت سے چیلنجز کا خود اندازہ نہیں ہے. ہماری دلچسپی اس بات میں تو بالکل ہے کہ ریڈیو قائم رہے, مگر کمرشل سپیسز کے جو پروز اینڈ کونز ہیں, کمرشل سپیسز کریٹ ہونے سے شاید میرے نزدیک سپیس میں اضافہ ہوا ہے کانٹینٹ کی, مگر وہ سپیس ایک مخصوص کانٹینٹ ہی سے بھری جا رہی ہے. اس اضافے کو شاید ہم اب پوری طرح سے, یعنی جو سپیس میں اضافہ ہوا ہے اسے استعمال نہیں کر پا رہے. لیکن ساتھ ہی کریٹیوٹی, تخلیقیت بہت ضروری ہے, اور آگے کیسے چلنا ہے یہ چیلنج ہمیں درپیش ہے. اور ظاہر ہے کہ میں بہت یعنی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ بہت سے سوالات کے ہمارے پاس جواب نہیں ہے, لیکن مکالمہ آپ لوگوں کی وجہ سے آج آگے بڑھا اس موضوع پر. میں بہت ممنون ہوں, شکر گزار ہوں عارف وقار صاحب آپ کا, ثقلین امام صاحب آپ کا, کہ آپ دونوں نے وقت نکالا اور ہمارے سامعین کے لیے یقیناً ایک معلومات افزا گفتگو رہی ہوگی. بہت بہت شکریہ. اس پوڈ کاسٹ میں پیش کی جانے والی گفتگو شرکاء کی ذاتی رائے پر مبنی ہے. وائس آف امریکہ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں. پاکستان کی آزادی کے 75 سال, اس موقع پر VOA اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی, ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر. ہم پیش کریں گے مختلف نقطہ نظر اور فکر انگیز خیالات. اس تاریخی موقع پر VOA اردو کی نشریات سنتے رہیے. اس خصوصی پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے پاکستان کی مقامی زبانوں اور ان میں لکھے جانے والے ادب پر.